کیا مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں تو کیا اسی نفل نماز میں اوابین کی نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ زید ایک مسجد کا محصل ہے، یعنی چندہ جمع کرتا ہے، اور زید سے مسجد کا کچھ پیسہ خرچ ہو گیا ہے، لیکن زید کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کیا اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ یاد کرے کہ اس نے چندے کا کتنا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ نہ یاد آئے تو ایک گمان تو ہوگا کہ بھئی یہاں سے 50 ملتا ہے، وہاں سے 100 ملتا ہے، ہفتے میں اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، اتنا میرے پاس بچا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا بچا ہے ہونا اتنا چاہیے تھا تو وہ اتنا اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور اگر گمان اور اندازہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس کی شکل یہ ہے کہ اتنا پیسہ واپس کرے کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے چندے کا جتنا پیسہ لیا تھا وہ ادا کر دیا۔ یہود و نصارہ کا مطلب کیا ہے اور یہ کون ہے؟ جیسے ہم مسلمان ہیں، ایک نبی کی امت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت اور قوم ہے اس کو عیسائی کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ کچھ ائمہ کرام نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کے درمیان سے پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورت کے درمیان میں سے پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے کس نے کرایا تھا اور ان کا نکاح کیا ہمارے قرآن کی آیات سے ہوا تھا؟ کس نبی کے طریقے سے نکاح تھا؟ نکاح اصل میں ایجاب و قبول کا نام ہے۔ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ جو بات پہلے پیش کی جائے اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ جیسے دلہن کا وکیل آ کر کے یا دلہن کا وکیل آ کر کے، ولی آ کر کے مجلس نکاح میں امام صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ لڑکی اس شخص سے نکاح کے لیے تیار ہے اور اس کی طرف سے یہ پیشکش ہے کہ یہ نکاح کرے، تو قاضی یا امام صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں کی وکالت سے یا ولایت سے یہ لڑکی آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے۔ یہ دی جاتی ہے کہنا ایجاب ہے۔ لڑکا کیا کہتا ہے؟ قبول، میں نے قبول کیا۔ تو پیشکش جو ہوتی ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور اسی کو مان لینا اس کو قبول کہتے ہیں۔ تو یہ ایجاب اور قبول نکاح میں اصل ہے، چاہے خطبہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے کیا تھا۔ حضور کو لے کر کے گئے تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بارات۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ کے گھر پر گئے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ کے خاندان کے لوگ جمع تھے۔ اس میں ابو طالب نے اہل قریش کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، ان کی یہ خوبی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ساری باتیں ذکر کی تھی۔ اور پھر نکاح کے تعلق سے بات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے رشتہ دار جو ذمہ دار تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے ایجاب کیا، یعنی نکاح کی پیشکش کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ تو یہ اصل ہے جو نکاح میں اختیار کیا جاتا ہے، جس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں، یہ اصل ہے۔ باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ بس نکاح میں ایجاب و قبول ہو یہ فرض ہے، گواہوں کا ہونا واجب ہے، 2 گواہ چاہیے، 2 مرد گواہ یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ۔ صرف عورتوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوگا، 1 مرد چاہیے یا 2 مرد ہو گواہ، اور مہر شرط ہے، مہر شرط ہے۔ نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے تو مہر دینا پڑے گا، اور اگر مہر کا تذکرہ نہیں ہوا
تو بھی نکاح ہو جائے گا، مہر دینا پڑے گا۔ اب کچھ طے تو نہیں ہوا تھا مہر کیا دیں گے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے خاندان میں اس لڑکی جیسی کسی لڑکی کے نکاح میں کیا مہر پیچھے دیا گیا تھا، وہ مہر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ اور حضور پاک میں ایک پردے کا فاصلہ تھا یا نہیں تھا؟ تھا، درمیان میں نور کا حجاب اور پردہ تھا۔ فاصلہ کتنا تھا وہ تو اللہ ہی کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ شریعت میں مطلقہ کی عدت 3 ماہ 13 دن ہے اور بیوہ کی 4 ماہ 10 دن۔ 1 ماہ زیادہ کی عدت کی مصلحت کیا ہے؟ بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، یعنی جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ میں رہے گی، کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد کتنے دنوں میں اسے تسلی ہو سکتی ہے اور اس کا دل غم سے آزاد ہو سکتا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی مدت رکھی ہے۔ اتنے دن میں عورت نارمل ہو جاتی، پھر نیا نکاح اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی بھی عورت کی عدت 3 مہینہ 13 دن نہیں ہے۔ اگر لڑکی کی عمر کم ہے کہ ابھی اسے حیض نہیں آیا، یا اتنی عمر ہو گئی کہ حیض آنا بند ہو گیا، ایسی حالت میں اگر طلاق ہو تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ کتنی ہے؟ جس کو حیض نہیں آتا کم عمری کی وجہ سے یا زیادتی عمر کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ اور جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ کیا ہے؟ 3 حیض۔ 3 حیض 3 مہینے میں بھی آ سکتا ہے اور 3 مہینے سے زیادہ مدت بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاکی کا زمانہ لمبا ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 5 دن حیض آیا تو عورت 25 دن پاک رہتی ہے، یعنی 1 مہینے میں پاکی اور ناپاکی دونوں ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حیض آیا تو اس کے بعد پھر 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینے کے بعد حیض آتا ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ تو حیض آنے والی عدت کی عورت کی عدت حیض، پھر وہ چاہے 3 مہینے میں عدت 3 حیض آوے یا 4 مہینے میں آوے یا 6 مہینے میں آوے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ طلاق ادھر ہوا، ادھر بچہ پیدا ہوا، عدت ختم ہو گئی۔ حمل سے ہے، طلاق ہو گیا، اب 3 مہینہ نہیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس کی عدت چلتی رہے گی۔ وہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو 3 مہینہ 13 دن عدت پکڑتے ہیں اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ ہندی کی چندی نہیں کی جاتی کہ مطلقہ عورت سے پوچھا جائے کہ تو کہ حیض کتنے دن آوا تھا اور پاکی کتنے دن رہا تھی۔ ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو پردے میں رکھتی ہیں خواتین، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی حمل تو نہیں ہے۔ اگر حمل ہے تو پھر پوچھیں گے کتنے مہینے ہو گئے، کتنے مہینے باقی ہیں۔ جتنے مہینے باقی رہیں گے اتنے مہینے کی عدت پکڑی جائے گی، خرچہ پکڑا جائے گا۔ اور حیض ہے تو اس کو ایک لمسم 3 مہینہ 13 دن عدت پکڑ لیتے۔ 3 مہینہ 13 دن شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ حکمت اور مصلحت کی وجہ سے لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ میں 4 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، لیکن فجر میں ٹھنڈی کی وجہ سے آنکھ نہیں کھل پاتی، کوئی نسخہ بتائے۔ ڈنڈی مارتے اس لیے۔ اب آپ بتاؤ، سردی میں اگر صبح سویرے اپنا کوئی ذاتی کام ہوتا تو اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے۔ لوگ کو سفر کرنا رہتا ہے اور منماڑ جانا رہتا ہے تو 4 ہی بجے سے اٹھ جاتے نا۔ اس لیے یہ تو عذر لنگ ہے، تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔
اگر فجر کی نماز پڑھنے کی نیت پکی ہے تو پھر آدمی اٹھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو قرآن پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھا سکتی۔ زید کی داڑھی آدھی موٹ سے زیادہ ہے اور زید کی پوری نیت ہے داڑھی رکھنے کی، تو کیا زید داڑھی برابر کرنے کے لیے تھوڑی کٹا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کاٹنا چاہیے۔ زید نماز میں تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی، ہو جائے گی نماز۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، نماز کے شروع میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا، اور سورت کے شروع میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ، آگے ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اگر اس کو سورت سے شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید کو خواب میں ایسا دکھا کہ اس کا انتقال کا وقت ہے اور اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، تو زید کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اسے اگر ایسا لگتا ہے تو کوئی بات ہے، کوئی بات ہے، اس کو اپنی زندگی پر، معمولات پر، کام کاج پر غور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات سچ ہے، لیکن زید حق پر رہنے کے باوجود بھی رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن جس سے رشتہ جوڑنا تھا وہ لوگ دل سے رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، اور رشتہ جوڑنے کے بعد بھی دھوکے اور خوف کا اندیشہ ہے، تو زید کو کیا کرنا چاہیے؟ زید کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ کی مرضی۔ غیر لوگوں کو دفنانے جب لے جاتے ہیں تو وہ لوگ راستے میں کچھ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اگر وہ کلمات اپنی زبان سے غلطی سے یا مذاق ہنسی سے نکل جائے تو ایمان رہے گا یا نکل جائے گا؟ ایمان رہے گا، لیکن جان بوجھ کر کے ان کلمات کو نہیں کہنا چاہیے۔ زید کی والدہ بار بار کھانا کھانے پر اصرار کرتی ہے، پر پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے زید انکار کر دیتا ہے، تو کیا یہ بار بار اصرار کرنا اور بار بار زید کا انکار کرنا والدہ کے حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی ہے؟ والدہ سے کہہ دے کہ میرا پیٹ بھرا ہے، وہ تو محبت سے کہتی، تو یہ بھی جواب ہی نہیں دیتا، بتاتا نہیں کہ مجھ کو بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ مارے میا اور محبت میں بولتی ہے۔ اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں یا مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا، تم اطمینان رکھو، تو والدہ بھی چپ ہو جائے گی۔ ٹینس سے مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو الیکٹرک ٹینس ہوتی ہے یہ آگ ہے، یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ مچھر اس سے لگتا ہے فوراً جل جاتا ہے، اور آگ کا عذاب صرف اللہ دے گا، ہم کو اس کی اجازت نہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اس لیے ایک آدمی کو پورا انار کھانا چاہیے۔ سب یہ پیٹ بھرنے والی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نماز میں فرض کیا کیا ہے؟ نماز میں 7 فرض ہے اور 52 سنتیں ہیں، اور میرے خیال سے 13 واجبات ہیں۔ اگر نماز میں فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر واجب چھوٹ گیا اور سجدہ سہو ہم نے کر لیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، اور سنت چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ ایک شخص ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی فرض و روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی نماز جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کا گھر میں رویہ بالکل الگ ہے۔ گھر میں آتے ہی اپنی عورت کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ اس کا ایک لڑکا ہے جس کو 3 سال سے گھر سے باہر کر دیا، اور ایک لڑکی ہے جس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتا۔ اب یہ شخص کوئی رائے دے تو اس کی رائے قبول کی جائے گی یا نہیں، جبکہ وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں مفتی سے یہ پوچھا ہے، فلاں مفتی سے وہ پوچھا ہے۔ اگر اس نے مفتی سے کوئی بات پوچھ کر کے اس نے بیان کیا اور آپ کو اطمینان ہو اس کی بات پر تو اس کی رائے قبول کی جا سکتی ہے، اور اگر آپ کو اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے تو اس کی رائے نہ قبول کریں۔